حکومت کی جانب سے پائیدار ترقی کے حامل 5 سالہ قومی اقتصادی منصوبے اڑان پاکستان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس معاشی پروگرام کا مقصد 5 ایز یعنی ایکسپورٹس، ایکویٹی اینڈ امپاورمنٹ، ای پاکستان، انوائرمنٹ اور انرجی کی بنیاد پر پائیدار ترقی کا حصول ہے۔ 5 سالہ اقتصادی پروگرام میں بڑے بڑے معاشی اہداف رکھے گئے ہیں۔ 2028 تک جی ڈی پی شرح 6% فی کس آمدنی $2400 اور سرمایہ کاری جی ڈی پی کے 17% تک لے جانے کا ہدف ہے۔ برآمدات $63 ارب جبکہ آئی ٹی برآمدات کو $10 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے۔ سالانہ 10 لاکھ اضافی ملازمتیں، ترسیلات زر $8 ارب اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 5% تک لانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام کا مقصد 2035 یعنی 10 سال میں ملکی معیشت کو $1 کھرب جبکہ 2047 تک $3 کھرب پر پہنچانا ہے۔ دیگر اہداف میں فری لانسنگ انڈسٹری کو $5 بلین تک پہنچانا، سالانہ 2 لاکھ آئی ٹی گریجویٹس تیار کرنا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی کی صلاحیت میں اضافہ، پانی کے ذخائر کو 10 ملین ایکڑ فٹ تک بڑھانا، قابل کاشت زمین میں 20 ملین ایکڑ کا اضافہ بھی شامل ہے۔ شرح خواندگی میں 10% اضافہ جبکہ نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح کو 6% کم کرنا بھی ان اہداف کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو ٹیکس کم کرنے ہوں گے۔ میرا بس چلے تو میں ٹیکس 10 سے 15% کم کر دوں۔ پروگرام کی کامیابی کا انحصار برآمدات کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم نے معیشت کی بہتری کے لیے اپنی سیاست کو قومی مفاد پر قربان کر دیا۔ یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا اور اس سب کے لیے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے جو دوسری سیاسی جماعتوں سے گفتگو کو ذریعے پیدا کیا جائے گی۔ حکومت اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ میں نے ماضی میں اس طرح کی شراکت نہیں دیکھی۔ مجھے بڑے وسوسے ہیں لیکن دعا کرتا ہوں کہ یہ پارٹنرشپ تا قیامت چلتی رہے۔ وزیر اعظم کے مطابق آج بھی میثاق معیشت پر اتفاق کر لیں تو ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے اب اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی۔ نئے سال کے لیے اڑان پاکستان پروگرام نیک شگون ثابت ہوگا۔ اڑان پاکستان میں رکھے گئے اہداف تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ملک کی معیشت دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوگی، مگر اہم سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنے اہداف قابل عمل اور حقیقت پسندانہ ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق اس پروگرام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، تو پھر اہم سوال یہ ہے کہ سیاسی استحکام کب نصیب ہوگا؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ جس اشرافیہ سے شہباز شریف مخاطب ہیں کیا وہ اشرافیہ ملک کے لیے قربانی دے گی؟ اسی معاملے پر گفتگو رکھیں گے۔ پینل کے لیے سوال: اڑان پاکستان 5 سال میں ملکی معیشت کا نقشہ بدلنے کا پروگرام، مشکل سے سنبھلی معیشت کیا اڑان کے لیے ٹیک آف بھی کر پائے گی؟ شہزاد صاحب، جو گفتگو ہو رہی ہے اڑان پاکستان پروگرام کا چند ماہ میں پتہ چل جائے گا یا 1-2 سال میں، اگر اس بات کو ایک طرف رکھیں، کسی بھی پبلک یا میس پروگرام کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیا ٹیم ایسی چنی گئی ہے کہ وہ ویژن رکھتی ہے؟ کیا اس ٹیم کے پاس صلاحیت ہے وہ ڈیلیور کرنے کی؟ کیا ریئلسٹک ٹارگٹس رکھے گئے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف اب چند ماہ سے ہیں لیکن اس سے پہلے نگران حکومت میں بھی تھے۔ کیا وہ ان تمام فیکٹرز کے ساتھ یہ اڑان پاکستان پروگرام لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں عائشہ، وہ بات کی گئی کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اور ان کے ورکرز اور ان کے جو تحریک انصاف بحیثیت پارٹی جو ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اڑان پاکستان میں ان کی شرکت جو ہے اور ان کی حمایت بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر اڑان پاکستان آگے نہیں جا سکتا، چل بھی نہیں سکتا۔ تو جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک تو میرا خیال ہے اڑان پاکستان کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو اس کا حصہ بننا پڑے گا، جو کہ ہمیں ابھی ڈسکس ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کو آپ گالیاں دیں، آپ اس کو یہ جانیں کہ قومی اور آپ کے جو مفادات ہیں اس کے اوپر ریاستی مفادات پہ حملہ کرتی ہے یہ جماعت، یہ دشمن جماعت ہے، تو اس کے لیے تو پھانسی کی سزا ہوتی ہے۔ تو اب جس کے لیے آپ دشمن، غداری اور پھانسی کی سزا کی طرف سفر کر رہے ہیں، اس کو پھر آپ کس طریقے سے اپنے ساتھ ملا کے پھر یہ جو اڑان پاکستان کا جو ایم ہے، جو خواب ہے، اس کو پورا کر پائیں گے؟ نہیں ہو پائے گا۔ دوسرا، باقی ملکوں میں بھی ایسا ہوا کہ ایک اکانومی کی ایک پوری ٹیم تشکیل دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب ایک کمال کے ویژنری ہیں، کبھی ویژن 2030 دیتے ہیں، کبھی اڑان پاکستان بنا دیتے ہیں۔ اب مسئلہ ان کے نیچے پر 2-3 چیزیں اور آ جاتی ہیں۔ ڈار صاحب اگر بیٹھے ہیں وزیر خزانہ یا ڈپٹی پرائم منسٹر اور ایڈیشنلی رسپانسبل جو کہ وزیر خزانہ کے نیچے چند محکمے آتے ہیں ان کے، تو پھر ان کو کون ساتھ لے کے چلے گا؟ اور اورنگزیب خان صاحب خود سے اپنے طور پہ ایک اڑان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب 3 مختلف اڑانیں چل رہی ہوں گی تو جب حکومت ہی اکٹھی اس پہ نہیں چل پا رہی تو کیا ہوگا؟ تو 3-4 چیزیں چھوٹی چھوٹی بیان کرتا ہوں۔ جب ہمارے دکاندار ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے،
جب پوائنٹ آف سیل ڈیجیٹائز ہو کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، جب لوگ ویسے اپنا ٹیکس پورا ادا کرنا شروع کر دیں گے، جب بجلی کے بل ملنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں پاکستان اڑان کے لیے تیار ہے۔ جب مہنگائی کم ہو جائے گی، کہا تو جاتا ہے کہ افراط زر 5% پہ یا 4% پہ آ گئی ہے، لیکن کیسی افراط زر ہے وہ کہاں نیچے آئی ہے؟ کیونکہ مہنگائی پہ اس کا اثر نہیں ہو پا رہا۔ عجیب سی بات ہے کہ یہ کون سا افراط زر ہے، یہ کون سی کتابوں میں افراط زر نیچے آ گیا ہے؟ لیکن مہنگائی پہ تو پھر یا تو اس کے عوامل مختلف ہیں، افراط زر کا ایک حصہ ہم نے قابو کیا لیکن اس کا جو باقی عوامل ہیں اس کو ہم قابو نہیں کر پائے، اس کی وجہ سے مہنگائی اپنے طور پہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ صحیح، اس میں بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، سو آن۔ قرض کب کم ہوں گے، اخراجات کب کم ہوں گے؟ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہاں اب اڑان پاکستان کا وقت۔ یہ وہ کام ہے کہ ہم نام تو بڑے اچھے 5 E's یہ وہ سب کچھ کر کے دے دیتے ہیں، جب اس کو اپلائی کرنے کا کام آتا ہے، جب کام کرنے کا وقت آتا ہے، جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کے لیے ہمارے پاس نہ لوگ ہوتے ہیں نہ وہ۔ تو نعرے ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، پھر سے ایک اور نعرہ ریڈی ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ اس نعرے کے ساتھ بھی ہمارے چند سال گزر جائیں، لیکن اس کے بعد پھر یقین رکھیں کہ جلدی ایک اور نعرہ، پہلا والا 2030 والا تو 2018 میں بیچارے پورے نہیں کر سکے نا، 17 میں، بلکہ 17 میں ایسا ہوا، پھر وہ حکومت 2018 میں چلی گئی اور پھر یہ معاملات وہ 2030 والا رہ گیا۔ تو اب یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی دیر چلے گا، اسی لیے ہم 5 سال کے پروگرام دیتے ہیں، ہم اسے زیادہ لمبا پروگرام کبھی نہیں دیتے کہ یہ اس کا اپنے خود 5 سال کا پتہ نہیں ہوتا، 10 سال کی کیا بات ہے۔ درست ہو گیا جی۔ رضا رومی صاحب 2 پوائنٹس، ایک تو وزیر اعظم نے جو اشرافیہ کو ٹارگٹ کیا، تو پاکستان کی اشرافیہ سالانہ 50 لاکھ کھرب کی مراعات لیتی ہے، کیا اشرافیہ قربانی دے گی؟ دوسرا بنیادی انحصار برآمدات پر ہے جس کا ٹارگٹ 5 سال میں 60 ارب رکھا ہے، اور اس کو پہلی IMF کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ غلط ہدف ہے، 42 ارب تک جائے گی۔ یہ 2 جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کتنا ریئلسٹک ہے اڑان پاکستان اور قابل عمل 50 کھرب؟ بہت شکریہ عائشہ۔ میرے خیال سے کتنا ریئلسٹک ہے اس کا تو بہت سے ساتھیوں نے جواب دے دیا ہے کہ جب تک اس کے اوپر ایک سیاسی اتفاق رائے نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مکمل، کیونکہ اگلی وہی 2 ہی جماعتیں ہیں جو کہ متبادل طور پر اگلی حکومتیں سنبھال سکتی ہیں، تو اس وقت تک یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ نہیں جو ہے وہ تصور ہوگا، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے منصوبے آئے، اسد اقبال صاحب محنت کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں اور ٹارگٹس ہونے چاہیے کسی بھی ملک کے، لیکن پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومتیں ہی نہیں رہتی تو کون اس کو امپلیمنٹ کرے گا؟ تو وہ سیاسی استحکام کی بھی بات ہوگی، وہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ مگر آپ نے جو یہ اشرافیہ کی قربانی کی بات کی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو انشور کروانا بھی جو ہے وہ انہی اشرافیہ کا کام ہے، کیونکہ یہی تو پرابلم ہے کہ ساری کی ساری پالیسی سازی جو ہے، اب دیکھیے نا پاکستان میں جو مافیا بنے ہوئے ہیں، کارٹلز جنہیں کہا جاتا ہے، چاہے وہ گاڑیاں بنانے والے مینوفیکچررز ہوں، چاہے وہ شوگر کی ملیں ہوں جو کہ چینی کی قیمتیں من پسند اوپر نیچے کرتی ہیں، چاہے وہ اور طرح کی مافیا، لینڈ مافیا، سیمنٹ مافیا، سٹیل مافیا، سریا مافیا، الغرض کے اس کی تو بہتات ہے۔ تو جب تک اس کے اوپر ایک ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ اشرافیہ قابو میں نہیں آئیں گے، یہ اس طرح اپنا مزے اڑاتے رہیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو قابو کرنے کے لیے یا اس طرح کے پلانز جو ہیں ان کو دیر پا بنیادوں پہ قابل عمل بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ کو ادارے چاہیے۔ حکومتیں تو کام بھی بیوروکریسی کے تھرو ہی کرتی ہیں، خود تو پولیٹیشنز نہیں کرتے نا، نہ MNAs نہ MPAs، یعنی کہ آپ کو جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، اب SIFC ہے اور FBR، ٹیکسوں کی ہر وقت بات ہوتی ہے، FBR کا وہی پرانا فرسودہ نظام ہے، اس کے اوپر وہ پوچھا پاچی کرتے ہیں، کاسمیٹک چینجز، کبھی لوگوں کو نکال دیا، کبھی چیئرمین کو فارغ کر دیا، ایک نئے لے آئے اور اعلان کر دیا کہ جی اصلاحات ہو جائیں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ FBR کو از سر نو اس کی ترتیب دینی ہوگی، سول سروس کا ریفارم کرنا ہوگا، یہ لمبے کام ہے، یہ کوئی 5-6 مہینے میں ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ آغاز کر سکتے ہیں اور چند کلیدی محکمے جو کہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہے، دیکھیے ورلڈ بینک ایک سٹڈی کیا کرتا تھا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس عالمی طور پہ، پاکستان میں ہر بار اس کا نمبر نیچے آتا تھا، وہ تو خیر بند ہو گیا سروے، لیکن اس میں یہی آتا تھا کہ سرمایہ کار جو ہیں ڈومیسٹک بھی اور باہر سے بھی، ان کو ہر طرح کی جو رکاوٹوں کا سامنا ہے، بیوروکریسی سے، عدلیہ سے، پولیٹیشن سے، وہ رکاوٹیں کیسے دور کی جائے اس کے اوپر بھی غور و خوض سب کو پتا ہے۔ آپ اس کی بات ہے کہ یہ کوئی
नई चीजें नहीं है। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक काबिल अमल और एक बाकायदा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए जो कि डिलीवर कर सके। ये हम कर सकते हैं। मैं ज़ैकब खान की बात को दोहराता हूं कि हम बिल्कुल ये कर सकते हैं, पाकिस्तान उड़ सकता है, मायूसी की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये कि हम इदारे ठीक करें, इदारा जाती फ्रेमवर्क पर काम करें। लेकिन कंक्लूड कर लेते हैं कि उड़ान पाकिस्तान उम्मीद रखनी चाहिए कि उड़ान भर सकता है। बस वजीर आजम साहब एक काम करें कि अशराफिया के 50 खरब से आगाज करें, तो फिर ये सब बाकी सब कुछ भी मुमकिन हो जाएगा।